شام کے سائے اسلام آباد پر چھا چکے تھے۔ جلال خان اور ولی مغرب کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر آئے تھے، جہاں نورا اور باقی سب پہلے سے موجود تھے۔ ہائے، بہت مزہ آیا آج، شکریہ لالا ہمارے ساتھ آنے کا، صوفیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بس بس ڈرامہ کمپنی بس، ولی نے صوفیہ کے سر پر چت رسید کرتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی گھر چلیں، میں تو تھک گئی ہوں، بی بی جان نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ لوگ آئیں آرام سے، میں چل کر گاڑی نکالتا ہوں، ولی نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ارے لالا رکیں، صوفیہ نے ولی کو آواز دے کر روکا۔ اب کیا ہوا؟ ولی نے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ شاہزیب لالا کا فون آیا تھا، وہ بھی آ رہے ہیں، یہاں پر اکٹھے چلتے ہیں، صوفیہ کہہ رہی تھی۔ تبھی ولی کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ ولی نے اپنی قمیض کی جیب سے فون نکالا تھا، فضا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ولی نے اپنے سامنے کھڑی صوفیہ کو دیکھا، جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے ولی نے تھوڑا آگے جا کر فون اٹینڈ کیا۔ شاہزیب نے گاڑی پارک کر کے مسجد کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، لیکن کچھ ہی قدموں کے بعد وہ رک گیا۔ کہیں سے آواز آئی تھی کہ خدا کے گھر کس منہ سے جاؤ گے، اے بشر بد دماغ۔ شاہزیب نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں ایک فقیر ہاتھ میں کٹورا تھامے کھڑا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ تن پر پیوند لگا سوٹ تھا اور بکھرے بال تھے، لیکن لبوں پر سچائی تھی۔ یہ جو ابھی تم نے کہا ذرا پھر سے کہو، شاہزیب نے فقیر سے کہا۔ خدا کے گھر کس منہ سے جاؤ گے، اے بشر بد دماغ۔ فقیر نے شاہزیب کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنا جملہ پھر سے دہرایا۔ صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاہزیب نے پیشانی پر بل ڈال کر فقیر سے کہا۔ تم تو میرے ایک جملے سے ڈر گئے، تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی کچھ نہیں جانتا؟ وہ وہاں سے سب دیکھ رہا ہے، جو تم بھرے مجمع میں کرتے ہو وہ بھی، اور جو تم تنہائی میں کرتے ہو وہ بھی، وہ سب سے باخبر ہے، وہ سب کی خبر رکھتا ہے۔ اور ایک دن دیکھنا، وہ ظالم کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ لوگوں کی روح کانپ جائے گی۔ فقیر نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ فقیر کی آواز شاہزیب کو گونجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے ہر طرف سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی کہ وہ ظالم کو عبرتناک سزا دے گا۔ شاہزیب وہیں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تمہیں وہ اسی دنیا میں اپنے پیاروں کی اذیتوں کی سزا دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مظلوم کو اس کا حق دیتا ہے اور ظالم کو سزا دیتا ہے، فقیر نے شاہزیب کی طرف رخ کر کے اونچی آواز میں کہا اور مسکراتا ہوا اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ شاہزیب لالا کا فون تھا، وہ آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چلنا ہے تو پارکنگ کی طرف آ جاؤ، وہ وہیں سے ہمیں پک کر لیں گے، صوفیہ نے فون کو پرس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر ہم سب چلتے ہیں، نورا تم ولی کے ساتھ آ جانا، جلال خان نے کہا۔ ارے بابا، سرکار سب اکٹھے چلتے ہیں، ولی بس آتے ہی ہوں گے، نورا نے جلال خان کو روکتے ہوئے کہا۔ ارے اس کا فون پتہ نہیں کب بند ہوگا، تم آرام سے آ جانا ولی کے ساتھ، ہم چلتے ہیں، جلال خان نے نورا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے بابا سرکار، نورا نے مسکرا کر کہا اور پھر سب باہر کی جانب بڑھ گئے۔ سب کے جانے کے بعد نورا کی نظر وہاں بیٹھے 5 سالہ بچے پر پڑی تھی، جو اپنے جوتوں کے تسمے باندھنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ نورا نے آگے بڑھ کر اسے کہا۔ میں باندھ دوں؟ بچے نے ذرا نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا۔ یس پلیز، بچے نے کہا۔ نورا مسکراتی ہوئی بچے کے پاس گئی اور تسمے باندھنے لگی۔ آپ کی ماما کہاں ہیں؟ نورا نے پوچھا۔ وہ رہیں، بچے نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ نورا نے بچے کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا، جہاں سے ایک عورت ایک 5 سالہ بچے کو گود میں اٹھا کر انہی کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ لو جی، آپ کی ماما بھی آ گئیں اور آپ کے لیسز بھی بند ہو گئے، نورا نے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ نورا کے کھڑے ہوتے ہی وہ بچہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
تبھی اس بچے کی ماں ہاپتی ہوئی وہاں پہنچی تھی۔ عاقب لیسز بن گئے؟ عورت نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ یس ماما، انہوں نے میری ہیلپ کر دی تھی، عاقب نے نورا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ نے انہیں تھینکس بولا؟ عاقب کی ماما نے عاقب سے کہا۔ تھینکس آنٹی، عاقب نے کہا۔ یو آر ویلکم، نورا نے عاقب کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تبھی عاقب کی ماما نے گود میں سے عاقب کے بھائی ثاقب کو نیچے اتارا اور نورا کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا شکریہ، عاقب کی ماں نے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ دونوں بیٹے بہت خوبصورت ہیں، ہو بہو آپ کے جیسے ہیں، نورا نے دونوں بچوں کو دیکھ کر کہا جو بالکل ایک جیسے تھے، گولو مولو سے۔ بہت شکریہ، لیکن یہ صرف دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، ورنہ ایک تو شریف اور معصوم اور دوسرا آفت کا پر کالا۔ بھگا بھگا کے آج تو دم ہی نکال دیا میرا، عاقب کی ماما نے کہا۔ ابھی دم کہاں نکلا ہے ماما، ثاقب نے لالی پاپ کھاتے ہوئے کہا۔ ثاقب کی اس بات پر نورا نے کہکا لگایا تھا اور ساتھ ہی اس کے گال پر پیار بھی کیا۔ ہیلو، ولی نے فون اٹینڈ کر کے کہا۔ کہاں ہو، فضا نے جھٹ سے پوچھا۔ فیملی کے ساتھ باہر آیا ہوں، خیریت ہے؟ مجھے تم سے ملنا ہے، فضا نے کہا۔ بابا سرکار کی کل دوپہر کی فلائٹ ہے، تو کل شام کو ملتے ہیں، جہاں تم کہو، ولی نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل شام کو تمہارے گھر پر ملاقات ہوگی، فضا نے کہا۔ گھر پر کیوں، کہیں باہر ملتے ہیں نا، ولی نے کہا۔ مجھے تمہارا گھر پسند آیا ہے، وہاں ملیں گے، بیٹھیں گے، کافی پئیں گے، فضا نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ولی نے کہا۔ اوکے، سی یو سون، فضا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ولی فون بند کر کے کچھ دیر وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا اور پھر واپس پلٹا۔ ولی نے اس جگہ دیکھا جہاں وہ سب کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ولی نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تھیں، تبھی اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی نورا پر گئی، کالے رنگ کے سوٹ پر کالا ہی دوپٹہ سر پر ڈالے اور اپنے باپ کی چادر کندھوں پر لیے اپنے ارد گرد بچوں سے وہ بات کر رہی تھی۔ ولی نے محویت سے نورا کو دیکھا تھا، تبھی نورا کی نظر اپنی طرف دیکھتے ہوئے ولی پر پڑی۔ ولی بھی کالے رنگ کے شلوار قمیض زیب تن کیے ہوئے تھا اور بلا شبہ وہ پرکشش مرد نظر آ رہا تھا۔ رات تو کالی تھی ہی تھی، میرا چاند بھی کالے جوڑے میں تھا، نورا نے دیکھا اور عورت سے اجازت لے کر ولی کی طرف آئی تھی۔ نورا نے ولی کے پاس پہنچ کر ولی کو پکارا تھا۔ چلیں، نورا کی آواز پر ولی کی محویت ختم ہوئی تھی۔ باقی سب، ولی نے پوچھا۔ وہ شاہ زیب لالا کے ساتھ چلے گئے، نورا نے بتایا۔ تو تم بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاتی، ولی نے کہا۔ میں بابا جان کے کہنے پر رکی ہوں، نورا نے کہا۔ چلو، ولی نے کہا اور آگے بڑھ گیا اور نورا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر ولی نے پہلے نورا کے لیے آگے کا دروازہ کھولا۔ ولی کی اس حرکت پر نورا نے نظریں اٹھا کر ولی کو دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، بیٹھو، ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا، ولی نے وضاحت کی تھی۔ نورا کچھ بھی نہ بولی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ولی نے دروازہ بند کیا اور اپنے والی سائڈ پر بیٹھا۔ گاڑی بھگا لے گیا۔ ولی سے بات کی آپ نے، بی بی جان نے جلال خان سے پوچھا۔ کیا بات کروں میں اس سے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جلال خان نے پریشانی سے کہا۔ بات کر کے تو دیکھتے، ہو سکتا ہے وہ اب اس لڑکی سے شادی نہ کرنا چاہتا ہو، بی بی جان نے کہا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ میری باتوں کا مان رکھے گا، لیکن اس کے بدلے اسے بھی مجھ سے کچھ چاہیے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا مطالبہ کرے گا، جلال خان نے کہا۔ تو کیا آپ اجازت دے دیں گے اسے، بی بی جان نے پوچھا۔ تم خود سوچو صوفیہ کی ماں، وہ لڑکی جو اس دن ہم نے دیکھی ہے، کیا وہ ہمارے خاندان کے لائق ہے، اور میں ولی کو اجازت دے کر نورا کو کیا منہ دکھاؤں گا، مانا کہ نورا ونی میں لائی گئی ہے، لیکن ہے تو وہ بھی ایک بیٹی ہی، جیسے ہمارے لیے ہماری صوفیہ ہے۔ میں کس طرح اس کا سامنا کروں گا، جبکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر حالت میں اس کا ساتھ دوں گا۔
اور ایک باپ بن کر اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ جلال خان نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ولی کس قدر ضدی ہے۔ اگر وہ فضا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ایسا کرے گا، اور پھر ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ ہم سب کو چھوڑ دے۔ بی بی جان نے پریشانی سے کہا۔ فکر مت کرو، میں کرتا ہوں بات ولی سے، ہو سکتا ہے وہ مان جائے، جلال خان نے کہا۔ گاڑی اشارے پر رکی ہی تھی کہ ایک 10-12 سال کا لڑکا ہاتھوں میں گلاب اور چنبیلی کے گجرے لیے ولی والی سائڈ پر آ کھڑا ہوا اور شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ ولی نے کچھ سوچ کر شیشہ نیچے کیا۔ سلام بھائی، بچے نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ والسلام، ولی نے کہا۔ بھائی 2 گجرے رہ گئے ہیں، لے لو باجی کے لیے، بچے نے تیزی سے کہا۔ ولی کو بچہ جلدی میں لگا تھا۔ خیریت ہے، بہت جلدی میں ہو؟ ولی نے پوچھا۔ جی بھائی خیریت ہے، وہ مجھے پڑھنے جانا ہے، دیر سے گیا تو استاد ناراض ہوں گے، بچے نے کہا۔ اس وقت؟ ولی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہم محنت کش لوگ ہیں بھائی، دن میں کماتے ہیں اور رات کو پڑھتے ہیں، بچے نے کہا۔ بچے کی بات سن کر ولی مسکرایا تھا اور اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر بچے کو دیے اور اس کے ہاتھ سے گجرے لے لیے۔ بھائی یہ بہت زیادہ ہیں، میرے گجروں کی قیمت اتنی نہیں ہے، بچے نے 1000 کا نوٹ دیکھ کر کہا۔ باقی بھی تمہارے ہیں، ولی نے کہا۔ ارے نہیں بھائی، میں صرف محنت کے پیسے لیتا ہوں، بس آپ یہ رکھ لیں اور صرف 10 روپے دے دیں، بچے نے کہا۔ ارے لیکن، ولی کچھ بولنے لگا تھا کہ نورا جو کب سے خاموش بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اس نے ولی کی بات بیچ میں کاٹ کر بولنا شروع کیا۔ گھبراؤ نہیں، یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے، یہ پیسے بھائی کی طرف سے تحفہ ہیں، تم اسے رکھ لو، نورا نے مسکرا کر کہا۔ تحفہ ہے تو رکھ لیتا ہوں، لیکن 1 منٹ رکیں ذرا، بچے نے اشارہ کھلتے دیکھا تو جلدی سے کہا اور اپنے بازو میں لٹکے شاپر سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ ولی اور نورا اسی کو دیکھ رہے تھے۔ مل گیا، تحفے کا بدلہ تحفہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے باجی، بچے نے ایک گلاب نورا کی طرف بڑھایا جو پلاسٹک پیپر میں پیک تھا۔ بہت شکریہ، نورا نے گلاب پکڑ کر کہا۔ خوش رہیں اور اب جائیں کیونکہ میں بھی چلا، بچے نے کہا اور بھاگ گیا۔ بچے کی یہ حرکت دیکھ کر نورا اور ولی دونوں مسکرائے تھے۔ ولی نے گاڑی آگے بڑھائی اور اپنی گود میں رکھے گجرے اٹھا کر نورا کی جانب بڑھائے تھے۔ نورا نے بغیر کچھ کہے وہ گجرے ولی کے ہاتھ سے لیے اور سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیے، جبکہ بچے کا دیا ہوا گلاب اس نے ہاتھ میں ہی تھاما۔ نورا کی یہ حرکت ولی نے بغور دیکھی تھی، نہ جانے کیوں وہ انتظار میں تھا کہ نورا انہیں نہیں رکھے گی اپنے پاس اور مجھ سے بحث کرے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم کم بولنے لگی ہو، پہلے تو بہت بولتی تھی، بلکہ لڑتی تھی، ولی نے نورا کو خاموش دیکھ کر کہا۔ پہلے بولنا اچھا لگتا تھا اور اب خاموش رہنا اچھا لگتا ہے، نورا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ ولی نے پوچھا۔ نورا نے رخ موڑ کر ولی کی طرف دیکھا تھا۔ ولی نے بھی اسی وقت نورا کی طرف دیکھا۔ نورا کی آنکھوں میں ولی کو شکوہ محسوس ہوا تھا، جیسے کہہ رہی ہو، جیسے آپ تو جانتے ہی نہیں کہ اب کیا ہوا ہے۔ نورا نے اسی وقت نظریں ہٹائی تھیں اور سامنے دیکھنے لگی تھی۔ ولی نے بھی نظریں پھیری اور سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے نہ ہی کوئی سوال کیا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ زوبیہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی اور ہر چیز پٹک پٹک کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ احمد صاحب نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی اور وہ جان گئے تھے کہ زوبیہ ان سے کسی بات پر ناراض ہے۔ کھانا لگا کر زوبیہ بھی کرسی گھسیٹتی ہوئی احمد صاحب کے پاس بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ ناراضگی کی وجہ بتا کر ناراض ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے آپ تو ناراض ہو جاتے ہیں اور سامنے والا آپ کو منا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ کی ناراضگی کی وجہ ہی نہیں جانتا، احمد صاحب نے کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔ اصفی کا فون آیا تھا، زوبیہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ صحیح، اب مجھے ناراضگی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے، آپ اب ناراض ہو سکتی ہیں، احمد صاحب نے تسلی سے کہا۔
ناراض نہیں ہوں، بلکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ابھی صحیح نہیں ہے۔ زوبیہ نے احمد صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، زوبیہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں بیٹا، اس لیے ہر باپ کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر خوش دیکھوں۔ احمد صاحب نے کہا، لیکن بابا۔ زوبیہ، کوئی جلدی نہیں ہے، ہر کام کرنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے تم ابھی پریشان ہونا چھوڑ دو۔ احمد صاحب نے زوبیہ کا گال تھپک کر کہا۔ جی بابا، زوبیہ نے کہا۔ اب منہ لٹکا کر مت بیٹھو ورنہ مجھ سے بھی نہیں کھایا جائے گا، احمد صاحب نے مسکرا کر کہا، جس پر زوبیہ بھی مسکرائی تھی اور کھانا کھانے لگی تھی۔ شاہ زیب لان میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا جب ولی کی گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ نورا اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ ایک ہاتھ میں بچے کا دیا ہوا گلاب تھا اور ایک ہاتھ میں ولی کے دیے ہوئے گجرے۔ نورا کی نظر شاہ زیب پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اور پھر اندر بڑھ گئی۔ ولی نے بھی قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے کہ شاہ زیب کی آواز پر رکا۔ ولی، شاہ زیب نے آواز دی۔ ولی نے مڑ کر دیکھا اور لان کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں جی لالا، ولی نے کہا، بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ شاہ زیب نے ولی کو ہاتھ کے اشارے سے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ ولی نے بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے پراپرٹی پیپرز چاہیے جو مصطفیٰ نے بنوائے تھے۔ شاہ زیب نے کہا، میرے پاس تو کوئی پراپرٹی پیپرز نہیں ہیں۔ ولی نے ناسمجھی سے کہا، جانتا ہوں کہ پیپرز تمہارے پاس نہیں ہیں، لیکن مجھے وہ لینے میں تمہاری مدد چاہیے۔ شاہ زیب خان نے کہا، کس قسم کی مدد؟ ولی نے پوچھا۔ وہ پیپرز مصطفیٰ کے وکیل کے پاس ہیں اور وہ وکیل پیپرز مجھے تب تک نہیں دے گا جب تک تم یا بابا سرکار اس سے نہیں کہو گے۔ شاہ زیب نے تفصیل سے بتایا۔ تو لالا، اس کے لیے آپ کو میرے پاس نہیں بلکہ بابا سرکار کے پاس جانا چاہیے تھا، ولی نے کہا۔ وہ مجھ سے 100 سوال کریں گے، اس لیے نہیں گیا، شاہ زیب نے کہا۔ سوال تو میرے ذہن میں بھی ہیں، ولی نے کھڑے ہو کر کہا۔ تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں میں، شاہ زیب نے کہا۔ تو پھر میں بھی بابا کی اجازت کے بغیر وکیل کو پیپرز آپ کو دینے کو نہیں کہوں گا، ولی نے کہا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے، مت کہو، لیکن رکو، مجھے تم سے ایک اور بات بھی کرنی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے، شاہ زیب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بات؟ ولی نے پلٹ کر پوچھا۔ بات تمہارے سے جڑے لوگوں کے متعلق ہے تو تھوڑا تحمل سے سننا، شاہ زیب نے ولی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ صاف صاف کہیں لالا، ولی نے کہا۔ صاف صاف یہ کہ میرے بھائی جس پر تم محبت لٹاتے پھر رہے ہو نا، وہ تمہاری محبت کے قابل نہیں ہے، شاہ زیب نے ولی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ولی نے پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا۔ تمہاری بیوی کی اور کس کی؟ شاہ زیب نے کہا۔ آپ کو کوئی غلطی ہوئی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، ولی نے کہا۔ محبت تو تمہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ تم اس کو فراموش کر دیتے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہاری بیوی کے گاؤں میں بہت سے عاشق ہیں جو اسی انتظار میں ہیں کہ کب تم اسے چھوڑو اور وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے تھام لیں، جن میں سے اس کے چچا زاد کا نام پہلے نمبر پر ہے، شاہ زیب نے ولی کے گرد چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب کی بات سن کر ولی کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ لالا، ولی نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ سچ کڑوا لگتا ہے، جانتا ہوں، لیکن یہی حقیقت ہے اور تم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو کہ وہ ہمارے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہے اور کچھ نہیں، شاہ زیب نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ایک اور لفظ نہیں سننا مجھے، ولی نے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نورا ولد بشیر احمد، آج سے تمہاری اذیت شروع، تمہارے تھپڑ کا لمس آج بھی میرے چہرے کو جھلساتا ہے، اسے تب تک راحت نہیں ملے گی جب تک میں تمہارے چہرے کو بھی جھلسا نہ دوں،
شہزیب نے نفرت سے کہا اور واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ نورا اندر آئی اور سب سے پہلے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے گجرے دروازے کے پاس رکھے کنسول پر رکھے اور پھر اس کمرے میں چلی گئی جہاں وہ بابا سرکار کے آنے سے پہلے رہتی تھی۔ وہاں جا کر اس نے اس بچے کے دیے ہوئے گلاب کو الماری میں رکھا اور باہر آ گئی۔ آ گئے تم لوگ؟ جلال خان نے نورا کو دیکھ کر کہا۔ جی بابا سرکار، نورا نے جواب دیا۔ ولی اوپر ہے؟ جلال خان نے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا، اوپر ہیں یا باہر لان میں، نورا نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے کمرے میں جا رہا ہوں، اگر ولی باہر ہو تو میرے پاس بھیج دینا اور ہم دونوں کے لیے اچھی سی چائے بنا کر دے جاؤ، جلال خان نے کہا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ نورا نے پوچھا۔ نہیں، جلال خان نے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگے اور نورا نے اپنا رخ لان کی جانب کیا۔ نورا باہر لان میں آئی تھی جب ولی شدید غصے میں اسے اندر آتے ہوئے نظر آیا۔ ولی نے نورا کے پاس رک کر اس کی طرف دیکھا اور اندر بڑھ گیا جبکہ نورا کو ولی کی آنکھوں میں وحشت نظر آئی۔ نورا نے قدم ولی کے پیچھے بڑھائے تھے جب شہزیب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ابھی مت جائیے اپنے شوہر کے پاس بھابھی جی، شہزیب نے نورا کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا۔ یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ شہزیب لالا مجھے کب کس کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس نہیں جانا ہے؟ نورا پلٹتے ہوئے بولی۔ بلکہ میں ہی بتاؤں گا کیونکہ تمہاری زندگی کی ڈور اب میرے ہاتھ میں ہے، شہزیب نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ زندگی کی ڈور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے شہزیب خان، تم جیسے اوچھے لفنگوں کے ہاتھ میں نہیں، نورا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ لیکن تمہاری زندگی میں طوفان برپا میرے ہاتھوں ہی ہوگا، شہزیب نے کہا۔ اتنی ہمت ہے مجھ میں کہ تمہارے لائے گئے طوفانوں کا سامنا کر سکوں، نورا نے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تمہاری اور راشد کے عشق کی داستان میں ولی کو سنا چکا ہوں، شہزیب نے بلند آواز میں کہا۔ شہزیب کا کہنا تھا کہ اندر جاتی نورا کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ حیرت اور ڈر ایک ساتھ نورا پر حاوی ہوا تھا۔ اسے ولی کی آنکھوں کی وحشت اب سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے شہزیب کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اندر بڑھ گئی۔ سکینہ بی، کافی کہاں رکھی ہے؟ صوفیہ نے سکینہ بی سے پوچھتے ہوئے کہا۔ کافی کیوں، کھانا نہیں کھائیں گے کیا آپ لوگ؟ سکینہ بی نے پوچھا۔ نہیں سکینہ بی، ہم لوگوں نے شام کو کھانا کھایا ہے اس لیے اب بھوک نہیں ہے، صوفیہ نے کہا۔ اچھا، اور خان صاحب اور بی بی جان بھی نہیں کھائیں گے؟ بی بی جان تو سو گئی ہیں اور بابا پتہ نہیں کہاں ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، صوفیہ نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کافی اس کیبنٹ میں ہے، سکینہ بی نے کیبنٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تبھی نورا اندر داخل ہوئی۔ آؤ نورا آؤ، کافی بنانے لگی ہوں، تم پیو گی؟ صوفیہ نے نورا کو دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، تم پیو، اور سکینہ بی آپ ولی اور بابا سرکار کے لیے چائے بنا دیں، نورا نے تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے نورا تمہاری؟ صوفیہ نورا کے چہرے کو بغور دیکھ کر بولی۔ ہاں بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، نورا نے کہا۔ تو تم جاؤ آرام کرو، بابا سرکار اور ولی لالا کو چائے میں دے دوں گی، صوفیہ نے کہا۔ نہیں میں لے جاؤں گی کیونکہ دونوں اوپر ہی ہیں، آرام تو تم جا کر کرو، کل جانا ہے تم نے، نورا نے مسکرا کر کہا۔ ارے ہاں، جانے سے یاد آیا، میری کچھ چیزیں پیک کرنے والی رہتی ہیں، شکریہ نورا یاد دلانے کے لیے، اور سکینہ بھی مجھے بھی چائے بنا ہی دیجیے گا، صوفیہ نے جلدی سے کہا اور نورا کا گال کھینچ کر باہر چلی گئی۔ ولی نے زوردار آواز کے ساتھ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، لیکن جیسے ہی سامنے جلال خان کو بیٹھا دیکھا، ولی نے اپنے آپ کو نارمل کیا اور اندر آ گیا۔ آپ یہاں بابا سرکار، سب خیریت ہے؟ ولی نے اندر آ کر پوچھا۔ کیا بغیر خیریت کے باپ اپنے بیٹے کے کمرے میں نہیں آ سکتا؟
جلال خان نے کہا، بالکل آ سکتے ہیں، جب آپ کا دل کرے آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ ولی نے کہا، بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جلال خان نے صوفے پر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی کہیں بابا جان، ولی نے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ جلال خان نے رخ ولی کی طرف کرتے ہوئے کہا، تم واقعی نورا کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ جلال خان نے پوچھا۔ ولی نے پہلے حیرت سے جلال خان کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد ہاں میں گردن ہلا دی۔ لیکن کیوں؟ جلال خان نے سوال کیا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں بابا سرکار کہ اس لڑکی کا اس گھر سے اور مجھ سے رشتہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے، اور بی بی جان کو میں اپنی پسند سے بہت پہلے آگاہ کر چکا تھا۔ ولی نے آرام سے اپنی بات کہی، وہ لڑکی جس کو تم پسند کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا وہ ہماری روایات پر پورا اترے گی؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ نورا کی جگہ لے سکے؟ جلال خان نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ہماری روایات پر پورا اترے گی یا نہیں، میں بس یہ جانتا ہوں کہ فضا اس گاؤں کی لڑکی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ولی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ تو تم اپنی دوسری شادی کی ضد نہیں چھوڑو گے؟ جلال خان نے ولی سے پوچھا تھا۔ تبھی نورا چائے لے کر دروازے تک آئی تھی، لیکن جلال خان کی آواز نے نورا کے قدم باہر ہی روک دیے تھے۔ فضا سے شادی میری ضد نہیں، میری خواہش ہے، خوشی ہے، اور میں آپ سے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ولی نے کہا۔ ولی کی اس بات پر باہر کھڑی نورا کا وجود ساکت ہو گیا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، نہ قدم آگے بڑھانے کی طاقت رہی تھی اور نہ ہی پیچھے جانے کی۔ بات میری اجازت سے آگے بڑھ گئی ہے ولی خان، اب تمہیں تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی کی اجازت درکار ہے۔ جلال خان نے کھڑے ہو کر کہا، آپ چاہتے ہیں میں اس کے آگے سوالی بن جاؤں؟ ولی خان نے بھی کھڑے ہو کر کہا۔ باہر کھڑی نورا میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر جا کر چائے دیتی، اس نے وہیں سے قدم واپس لیے تھے اور تیزی سے نیچے اتر گئی تھی۔ میں فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی محبت سے اپنی خواہش مانگ لو، اگر وہ دے تو ساری زندگی اس کا احسان مت بھولنا، اور اگر نہ دے تو زندگی کی دوسری ادھوری خواہش کی طرح اس خواہش کو بھی بھول جانا، کیونکہ خواہشات کے بغیر جینا آسان ہے ولی، مگر محبت کے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ جلال خان نے کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ولی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ صرف اتنا کہ دل کی سنو، انا میں آ کر اس محبت کو مت کھو بیٹھنا جو تمہاری آنکھوں میں مجھے نظر آنے لگی ہے۔ جلال خان کہہ کر رکے نہیں تھے اور کمرے سے باہر چلے گئے تھے، ولی کو ان گنت سوالوں کے ساتھ چھوڑ کر۔ نورا نیچے کچن میں سر جھکائے بیٹھی تھی، آنکھیں غم کی شدت سے لال ہو رہی تھیں، دل کی تکلیف حد سے سوا تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے وہاں چوٹ آئے گی جہاں کوئی مرہم کام نہیں کرے گا، لیکن وہ صبر کہ اس مقام پر تھی جہاں ایک آنسو آنکھ سے نہیں بہا۔ حسرتوں کی حسین قبروں پر پھول برساؤ، وقت نازک ہے۔ نورا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ بی بی جان نے نورا کو دیکھ کر کہا۔ بی بی جان کی آواز پر نورا نے خود کو سنبھالا تھا اور بی بی جان کی جانب دیکھ کر کہا، کچھ نہیں بی بی جان، بس یہ کپ رکھنے آئی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ پانی چاہیے تھا، وہی لینے آئی تھی میں، بی بی جان نے کہا۔ نورا نے جلدی سے پانی کا بھرا جگ اٹھایا اور بی بی جان کی طرف بڑھی۔ آئیے میں رکھاتی ہوں پانی، نورا نے کہا۔ نہیں، تم جا کر آرام کرو، میں یہ لے جاؤں گی، بی بی جان نے نورا کے ہاتھ سے جگ لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بی بی جان، شب بخیر، نورا نے کہا اور کچن سے باہر آ گئی اور اوپر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ولی بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب شاہزیب کی آواز اسے پورے کمرے میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تمہاری بیوی پر تو پورا گاؤں عاشق ہے۔ ولی نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے، نہ جانے کیوں اسے شاہزیب کے اس جملے سے تکلیف ہوئی تھی۔ تبھی نورا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔
ولی کی نظر نورا پر تھی۔ تبھی نورا نے ولی کی طرف دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے دونوں نے اپنی نظروں کا رخ تبدیل کر لیا۔ ولی کا دل چاہا کہ وہ نورا کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ سچ کیا ہے، کیا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے یا کوئی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی انا آڑے آ گئی تھی۔ نورا نے بھی ولی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی اسے کیا کرنا ہے، اور صوفے پر لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو بیانے بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، کسے کتنا بتانا ہے، کس سے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کر ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کر رونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں راستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ جانا ہے۔ بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ صبح کی روشنی اسلام آباد پر چھا چکی تھی، لیکن آج روشنی عام دنوں کی نسبت کچھ کم تھی، کیونکہ آج آسمان پر بادلوں نے بھی اپنا ڈیرا جما رکھا تھا۔ آج کا دن زندگیوں میں کون سا رنگ بھرے گا اور کون سا نہیں، اس سب سے انجان تھے۔ اس سے سب انجان تھے۔ سب نیچے ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے جب جلال خان نے باہر لاؤنج کی جانب جاتی ہوئی نورا کو آواز دی، نورا۔ نورا نے پلٹ کر جلال خان کی طرف دیکھا اور کہا، جی بابا سرکار، آؤ یہاں۔ جلال خان کی بجائے بی بی جان نے نورا سے کہا۔ نورا نے اچھا کہا اور بی بی جان کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں بیٹھو نورا، بی بی جان نے اپنے پاس اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نورا نے پہلے بی بی جان کو بغور دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے بیٹھ گئی۔ تمہارے ابا نے تمہارے لیے کچھ بھیجوایا تھا، لیکن مجھے دینا یاد ہی نہیں رہا، بی بی جان نے اپنے پاس رکھے ایک چھوٹے سے بیگ سے کچھ نکالتے ہوئے کہا۔ میرے ابا نے؟ نورا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں نورا، تمہارے ابا نے، صوفیہ نے پیچھے سے نورا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تبھی بی بی جان نے رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں نورا کے آگے کی تھیں۔ تبھی بی بی جان نے رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں نورا کے آگے کی تھیں۔ نورا دیکھ کر چونکی اور آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، کیونکہ اسے ہمیشہ سے ہی کانچ کی چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ لیکن یہ بات اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج تک نورا نے کانچ کی چوڑیاں نہیں پہنی تھیں، صرف ان کے ٹوٹ جانے کے خوف سے۔ وہ صرف انہیں محسوس کر کے خوش ہوتی۔ نورا، تم تو کبھی نہیں روتی یار، تو پھر آج کیوں رو رہی ہو؟ صوفیہ نے نورا کا کندھا دبا کر کہا۔ کچھ نہیں، بس اماں ابا کی یاد آ گئی تھی، نورا نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر بی بی جان سے چوڑیاں تھامی تھیں۔ یاد آ رہی ہے تو تیاری کر لو، واپسی پر ہم تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے گاؤں۔ کیوں بابا سرکار؟ صوفیہ نے آخر میں جلال خان سے تائید چاہی۔ ہاں ہاں بالکل نورا، تم ہمارے ساتھ چلو گی، جلال خان نے کہا۔ جیسا آپ کہیں بابا سرکار، نورا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی جلال خان نے نورا کو پکارا۔ نورا، ولی سے بولو جلدی تیار ہو کر نیچے آئے۔ جی بابا سرکار، نورا نے کہا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ولی سے بات ہوئی آپ کی؟ بی بی جان نے نورا کے جاتے ہی جلال خان سے پوچھا۔ ہوئی تھی، جلال خان نے کہا۔ تو کیا کہا اس نے؟ بی بی جان نے پریشانی سے پوچھا۔ وہی ضد ہے اس کی، جلال خان نے کہا۔ آپ نے اجازت دی؟ بی بی جان کی بجائے صوفیہ نے پوچھا۔ اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے صوفی، لیکن پھر بھی میں نے اسے کہا ہے کہ اگر نورا اجازت دے تو کر لو شادی، جلال خان نے کہا۔ لیکن بابا سرکار، صوفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن جلال خان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ لیکن کچھ نہیں، اب اس بات پر کوئی بحث نہیں ہوگی، واپس آ جائے پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، ابھی جاؤ اور جا کر شاہ زیب کو اٹھا کر آؤ، جلال خان نے کہا۔ ولی صوفے پر بیٹھا جوتے کے تسمے باندھنے میں مصروف تھا۔
جب نورا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ نورا نے اندر آ کر ولی کو دیکھا اور دروازے میں ہی کھڑے ہوئے کہا، نیچے آ جائیں، بابا سرکار بلا رہے ہیں۔ نورا کے کہنے پر ولی نے نظریں اٹھا کر نورا کو دیکھا۔ کل والے کالے رنگ کے سلوٹ زدہ سوٹ پہنے، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے اور دوپٹہ گلے میں ڈالے، وہ سرخ آنکھیں لیے ولی کے سامنے کھڑی تھی۔ نورا کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ولی کو کچھ ہوا تھا۔ تمہاری آنکھیں؟ جلدی آ جائیں، بابا سرکار انتظار کر رہے ہیں۔ نورا نے ولی کی بات کو بیچ میں کاٹا اور اپنی بات دہرا کر باہر چلی گئی۔ ولی کو نورا کا یہ رویہ کچھ عجیب لگا تھا۔ السلام علیکم سر، راشد نے کسی سے فون پر کہا۔ والسلام، کیسے ہو جوان؟ دوسری جانب سے آواز آئی۔ آپ کی دعا ہے سر، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ راشد نے جواب کے بعد سوال کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے یاد کیا؟ اور ہاں، یہ مجھے سر کہنا بند کرو، میں تم سے سینئر ہوں لیکن سر تو نہیں ہوں تمہارا، دوسری جانب والے نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، میں تو آپ کی عزت کر رہا تھا، اگر نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، راشد نے مسکرا کر کہا۔ یہ بھی صحیح ہے جناب، اب بتائیے کیسے یاد کیا؟ دوسری جانب والے نے کہا۔ بس دل کر رہا تھا کسی دوست سے بات کرنے کا تو آپ کو فون کر لیا، راشد نے کہا۔ بہت اچھا کیا، تو بتاؤ کہاں پہنچی ہے ٹریننگ؟ راشد کے دوست موہد نے پوچھا۔ سب ختم ہو گیا، بس اب تو چارٹ سنبھالنا باقی رہ گیا ہے، راشد نے خوش ہو کر کہا۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بتاؤ گھر پر سب سے زیادہ کسے یاد کیا ان کچھ مہینوں میں؟ موہد نے کہا۔ سب کو، راشد نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، جی نہیں، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، تم نے ایک تو مصطفیٰ لالا کو بہت یاد کیا ہے اور پھر کسی اور کو بھی کیا ہے، لیکن میں اسے جانتا نہیں ہوں، موہد نے راشد کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ لالا کی تو واقعی بہت یاد آئی، نہ جانے کیوں اتنے مہینوں میں انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، راشد نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے نا یار، موہد نے کہا۔ ہو سکتا ہے، راشد نے سرد آہ بھری۔ اب بتاؤ دوسرے نمبر پر کسے یاد کیا، اور ہاں سچ بتانا، موہد نے پھر سے وہی سوال کیا۔ دوسرے نمبر پر اپنے ٹریکٹر کو، راشد نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوسری جانب موہد کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم نہیں سدھرو گے موہد، تم نہیں سدھرو گے، موہد نے کہا۔ ارے اب تو سچ بول دو یار، راشد نے معصومانہ انداز میں کہا۔ سچ تو کہا، لیکن بیچ میں بات تو پھر بھی کھا ہی گئے، موہد نے کہا۔ کھانے سے مجھے کھانا یاد آ گیا یار، چلو پھر رات میں بات کرتے ہیں، راشد نے بہانہ بنایا۔ ٹھیک، مگر کھا کھا کر اپنی توند نہ نکلوا لینا، موہد نے کہا اور فوراً سے پہلے فون کاٹ دیا۔ موہد کی اس حرکت پر راشد نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا تھا جہاں کال ڈسکنیکٹ لکھا آ رہا تھا۔ راشد دیکھ کر مسکرایا اور فون کو سائیڈ پر رکھ دیا اور کچھ سوچنے لگا۔ موہد راشد کو ٹریننگ سینٹر میں ملا تھا، موہد اس سے سینئر تھا، موہد نے بہت ساری جگہوں پر راشد کا دوست بن کر اس کی مدد کی تھی اور آہستہ آہستہ دونوں میں گہری دوستی ہو گئی تھی جو موہد کی ٹریننگ ختم ہونے کے بعد ویسے ہی قائم تھی۔ صوفیہ نے زوردار دھماکے کے ساتھ شاہ زیب کے کمرے کا دروازہ کھولا اور شاہ زیب کو اٹھانے کے لیے اندر داخل ہوئی جو اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ لالا اٹھ جائیں، بابا سرکار بلا رہے ہیں، صوفیہ نے شاہ زیب کے بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر آواز دی تھی جس کا شاہ زیب پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ لالا اٹھیں، صوفیہ نے اب کی بار شاہ زیب کے منہ سے کمبل اتار کر کہا، جس پر شاہ زیب نے پل بھر کے لیے آنکھیں کھولی تھیں اور پھر سے کروٹ لے کر سو گیا۔ لالا اٹھ جائیں ورنہ اب کی بار پانی کا جگ آپ کو اٹھائے گا، صوفیہ نے دھمکی دے کر کہا اور پھر سے شاہ زیب کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ کیا بدتمیزی ہے صوفی، کیا بدتمیزی ہے صوفی، شاہ زیب نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے تو بابا سرکار آپ کا پوچھ رہے ہیں، صوفیہ نے کہا۔ ان سے کہو کہ میں ایئرپورٹ نہیں آ رہا،
ولی کے ساتھ چلے جائیں۔ شاہزیب نے ہنوز لیٹتے ہوئے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، صوفیہ نے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی، جب پیچھے سے شاہزیب کی آواز آئی، تم یہی چاہتی تھی نا کہ میں ایئرپورٹ مت جاؤں، تم لوگوں کے ساتھ؟ شاہزیب کی آواز پر صوفیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، بالکل، میں یہی چاہتی تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ کے ناپاک قدم شامل نہ ہوں۔ تم جانتی ہو صوفی، تم مصطفیٰ اور ولی سے زیادہ محبت مجھ سے کرتی ہو۔ شاہزیب نے صوفیہ کی بات کو نظر انداز کیا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اپنی بات کہی۔ سوچ ہے آپ کی، صوفیہ نے کہا۔ بالکل، میری سوچ سے بڑھ کر تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تبھی تو آج تک اپنی زبان کو تالا لگا کر گھوم رہی ہو، شاہزیب نے کہا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صوفیہ نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ یہی کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ کسی کو اس رات کی حقیقت کی بھنک بھی نہیں لگنے دیتی کہ اس رات مصطفیٰ لالا کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، شاہزیب نے آرام دہ انداز میں کہا۔ بھول ہے آپ کی کہ یہ سب آپ کی محبت میں کیا ہے میں نے۔ وہ رات، وہ لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کس طرح آپ مصطفیٰ لالا کو موت کے گھاٹ اتار کر بھاگ گئے تھے۔ میں ان آنکھوں کو آج بھی نوچتی ہوں جن آنکھوں میں نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر گولی چلاتے دیکھا۔ اگر میں خاموش تھی تو اپنے ماں باپ کے لیے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ان کا بیٹا ہی ان کے بڑے بیٹے کا قاتل ہے، اور آپ کہتے ہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سب میں نے آپ کی محبت میں نہیں کیا، صوفیہ غصے سے کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، جبکہ شاہزیب ویسے ہی پرسکون بیٹھا تھا۔ صوفیہ تم، اس سے پہلے شاہزیب کچھ کہتا، صوفیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر سے بولنا شروع کیا۔ اور ایک لفظ نہیں سننا مجھے آپ سے، اور نہ ہی کچھ کہنا ہے۔ گھن آتی ہے مجھے آپ سے، پہلے ہی آپ کا جرم چھپا چھپا کر اندر ہی اندر مرتی جا رہی ہوں۔ جتنی بار نورا کو دیکھتی ہوں اتنی ہی بار خود سے گھن آتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایک معصوم کو ونی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ بشیر چچا کو اپنی وفاداری کی سزا ملی اور نہ جانے کتنے ہی مظالم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہوں۔ صوفیہ کہہ کر رکی نہیں اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ جیسے ہی صوفیہ نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے نورا کو کھڑا دیکھ کر پل بھر کے لیے صوفیہ کا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ نورا کی سرخ آنکھوں میں ہزار شکوے تھے، اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر صوفیہ سے سوال کر رہی تھیں۔ کبھی نہ رونے والی نورا کی آنکھوں سے آج مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا، اور اس نے اپنے قدم یہ کہہ کر واپس لیے تھے، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ نورا، صوفیہ نے بامشکل کہا۔ نورا نے پلٹ کر صوفیہ کی طرف دیکھا اور صوفیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، معافی مت مانگنا ابھی، کیونکہ ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں معافی دے سکوں۔ بس اتنا کہوں گی کہ آج تم نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی نورا کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اب دعا کرنا کہ مجھے خدا ان ٹکڑوں کو سمیٹنے کی طاقت دے تاکہ تمہیں معاف کر سکوں، نورا نے کہا اور صوفیہ کا گال تھپ تھپا کر نیچے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ صوفیہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا جو کچھ دیر پہلے نورا کے ہاتھوں میں تھے۔ ہیلو بچو، اسفی نے زوبیہ کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھول کر کہا۔ زوبیہ، جو کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، دروازے کی آواز پر سہم کر سیدھی ہوئی۔ بدتمیز، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں گھسنے کا؟ زوبیہ نے سختی سے اسفی کو کہا۔ ارے بہن کے کمرے میں آنے کے لیے پہلے درخواست دینی ہوگی کیا؟ اسفی نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا۔ جی، اجازت لینی ہوگی، زوبیہ نے کہا۔ اب تو آ گیا ہوں، اگلی بار سوچوں گا اجازت لینے کا، اسفی نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس پر زوبیہ نے گھور کر اسے دیکھا اور کہا، کیا کام ہے؟ ارے بغیر کام کے نہیں آ سکتا کیا میں؟ اسفی نے معصومانہ صورت بنا کر کہا، آ سکتے ہو پر تم آتے نہیں نا،
اسی لیے اب بتاؤ کیا کام ہے؟ زوبیہ نے کتاب کو بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ نا، اسوی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یا اللہ خیر، آج اسفند خان کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، زوبیہ نے اپنا منہ اوپر کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہچکچا نہیں رہا، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گی بھی یا نہیں، اسوی نے کہا۔ کام بتاؤ گے تو فیصلہ ہوگا کہ کام کرنا ہے یا نہیں، زوبیہ نے کہا۔ زیادہ کچھ نہیں ہے، وہ بس ایک دفعہ صوفی سے بات کروا دیں، اسوی نے کہا۔ ہاں 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 نہیں، زوبیہ نے ہنس کر کہا اور کتاب اٹھا کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ بجو یوں مت کرو، وہ فون نہیں اٹھا رہی، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، پلیز، اسوی نے زوبیہ کا راستہ روک کر کہا۔ تو وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہ رہی ہوگی، زوبیہ نے کہا۔ یہی تو پتہ کرنا ہے کہ ناراض ہے تو ناراضگی کس بات کی، اسوی نے جھٹ سے کہا۔ ہائے میرا بھائی ٹینشن سے آدھا ہو گیا ہے، زوبیہ نے مسکرا کر کہا، جس پر اسوی نے رونے والا منہ بنایا۔ چلو ہٹو سائڈ پر، زوبیہ نے کہا۔ پہلے بات، اسوی نے کہا۔ مت ہٹو، کھڑے رہو یہاں، زوبیہ نے کہا اور پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پلیز پلیز ایک بار، اسوی نے نیچے زوبیہ کے پاس بیٹھ کر کہا۔ نہیں، زوبیہ نے یک لفظی جواب دیا۔ آپ کو میری قسم بجو، اسوی نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا۔ یار اسوی، زوبیہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ یہ لیں فون، جلدی کریں، ان کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے اور احمد انکل بھی آنے والے ہیں، اسوی نے زوبیہ کا فون اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ زوبیہ نے پہلے اس اسوی کی صورت کو دیکھا جو اس وقت بالکل چھوٹے بچے کی طرح لگ رہا تھا، اور پھر سر جھٹک کر صوفیہ کا نمبر ڈائل کیا اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ صوفیہ نیچے جانے سے پہلے اپنے کمرے میں آئی تھی، منہ دھو کر اپنے آپ کو نارمل کر کے وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی جب اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ صوفیہ نے فون اٹھایا اور کان سے لگا کر زوبیہ کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہیلو، زوبیہ نے کہا۔ ہاں جی، صوفیہ نے جواب دیا۔ کیسی ہو، تیاری ہو گئی ہے، زوبیہ نے اسوی کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسوی بھی اپنی ساری توجہ فون پر لگائے بیٹھا تھا، دوسری طرف صوفیہ سے ایک لفظ بھی کہنا محال ہو رہا تھا اور آنسو آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ صوفی، زوبیہ کی آواز نہ آنے پر صوفیہ نے پھر سے اسے پکارا۔ زوبیہ، دعا کرو مجھے خدا معاف کر دے، صوفیہ نے روتے ہوئے کہا۔ صوفیہ کی آواز پر زوبیہ اور اسوی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے صوفی، زوبیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس دعا کرنا ہمارے واپس آنے تک سب ٹھیک رہے، صوفیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ریلیکس ہو جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، زوبیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ، صوفیہ نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ زوبیہ نے فون سائڈ پر رکھا اور اسوی کی طرف دیکھا جو زوبیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری کوئی سیریس لڑائی ہوئی ہے کیا صوفیہ سے، زوبیہ نے تشویش کرنے والے انداز میں اسوی سے پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے بجو میں اس سے لڑ سکتا ہوں، اسوی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر کچھ ہی دیر میں اسے کیا ہو گیا؟ صبح جب میری بات ہوئی تھی تب تو بالکل فریش اور بہت خوش تھی، زوبیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ ضرور کسی سے لڑ پڑی ہوگی، اسوی نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے، زوبیہ نے بھی کندھے اچکائے۔ کتنی دیر لگا دی تم نے صوفیہ، اور یہ شاہزیب کہاں ہے، جلال خان نے صوفیہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے، صوفیہ نے کہا۔ کیوں، اور یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے، روئی ہو کیا، شاہزیب سے جھگڑا ہوا ہے، بی بی جان نے صوفیہ کا اترا منہ دیکھ کر کہا۔ صوفیہ کی نظر اپنے سامنے کھڑی نورا پر پڑی تھی جو بالکل یوں ہی کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ نورا کو دیکھ کر صوفیہ نے اسی پل نظریں جھکا لی تھیں۔
کچھ نہیں ہوا بی بی جان، صوفیہ نے کہا۔ پریشان مت ہو بی بی جان، آپ کو پتہ ہے نا اس کی اور شہزیب کی بنتی نہیں ہے، اس نے کچھ کہہ دیا ہوگا اور میڈم کے آنسو بہنا شروع ہو گئے ہوں گے، ہے نا؟ ولی نے شرارت سے کہا۔ ہاں تو وہ مت مجھے کچھ کہا کریں، صوفیہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، بھائی ہے وہ تمہارا، ہو جاتا ہے، اب رونا بند کرو اور چلو، ٹائم ہو گیا ہے فلائٹ کا، جلال خان نے کہا۔ جی جی بالکل، ولی نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ تم آ رہی ہو ساتھ بیٹا؟ بی بی جان نے نورا سے پوچھا۔ نہیں بی بی جان، آپ جائیے، اللہ پاک آپ لوگوں کو خیریت سے واپس لائے، نورا نے بی بی جان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ خوش رہو، بی بی جان نے بھی نورا کے سر پر پیار دے کر کہا۔ اللہ پاک تمہیں خوش رکھے، جلال خان نے بھی نورا کے سر پر پیار دے کر کہا اور باہر نکل گئے۔ صوفیہ آگے بڑھ کر نورا کے گلے لگی اور کہا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا نورا، صوفیہ نے نورا سے کہا اور اس سے الگ ہوئی۔ نورا نے صوفیہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، تمہاری اس غلطی سے نورا نے نورا کو کھو دیا ہے صوفی، اور معاف کرنے کے لیے پرانی نورا کا یہاں ہونا ضروری ہے، نورا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تبھی باہر سے ولی کی آواز آئی تھی، آ جاؤ صوفی، دیر ہو رہی ہے۔ ولی کی آواز پر نورا نے صوفیہ کے ہاتھ چھوڑے اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ صوفیہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی اور پھر آہستہ سے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ ولی کی گاڑی کو ابھی گھر سے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ فضا کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے، ہونٹوں کو سرخ لپسٹک سے سجائے، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ نورا ٹی وی لاؤنج میں اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی جب فضا اندر داخل ہوئی۔ نورا نے کسی کی آہٹ پا کر دروازے کی جانب دیکھا، فضا نے بھی نورا کو دیکھ کر اپنے گلاسز اتارے اور آگے بڑھ گئی۔ فضا کو دیکھ کر نورا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہائی مسز ولی، فضا نے بظاہر خوش اخلاقی سے کہا۔ نورا نے حیرانگی سے پہلے فضا کو دیکھا اور پھر بولی، خان صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ ارے یہ خان صاحب کیا ہوتا ہے، یوں کہو نا کہ ولی گھر پر نہیں ہے، فضا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کو انتظار کرنا ہے تو آپ کر سکتی ہیں، میں چائے بھجواتی ہوں، نورا نے فضا کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کون سی ادائیں دکھا کر ولی کے ساتھ اب تک ٹکی ہوئی ہو؟ فضا نے وہ بات کہہ دی جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ فضا کی بات پر نورا کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے چند قدم فضا کی جانب بڑھائے اور کہا، ادائیں دکھانے کی ضرورت تم جیسی لڑکیوں کو ہوتی ہے، مائنڈ یور لینگویج، فضا نے کہا۔ واہ، آپ کسی کو بغیرت کہیں تو ٹھیک، اور اگر وہی اپنے دفاع کے لیے بولے تو مائنڈ یور لینگویج، نورا نے فضا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا۔ اپنی اوقات میں رہو، مت بھولو کہ تم بنی میں لائی گئی ایک باندی ہو، فضا کی آواز اونچی ہوئی تھی، آواز نیچے، یہ جسے تم باندی بول رہی ہو نا، ولی خان سے نکاح کر کے یہاں لائی گئی ہے، نورا نے کہا۔ بہت مان ہے ولی کی بیوی ہونے پر تمہیں، بس کچھ دن اور پھر ولی تمہیں اس مان سے بھی دستبردار کر دے گا، فضا نے کہا تلخی سے تھا۔ تم جانتی ہو ولی کی زندگی میں تمہاری شمولیت فقط میری رضامندی سے ممکن ہے، میں چاہوں تو تمہیں ولی کی زندگی میں لا سکتی ہوں، اور میں نہ چاہوں تو نہیں، نورا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نورا کی اس بات پر فضا کے ماتھے پر بل پڑے۔ ارے پریشان نہ ہو، تمہیں ولی دیا میں نے، نورا نے کہہ کر فضا کا گال تھپ تھپایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ولی سب کو خدا حافظ کہہ کر واپس پلٹا ہی تھا کہ صوفیہ نے اسے آواز دی، لالا، ولی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صوفیہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ولی نے پوچھا۔ صوفیہ نے پہلے ولی کو دیکھا اور پھر اپنا سیدھا ہاتھ ولی کی طرف بڑھا دیا۔ ولی نے ناسمجھی سے صوفیہ کے ہاتھ کو دیکھا۔ وعدہ چاہیے ایک، صوفیہ نے کہا۔ کیسا وعدہ؟ ولی نے پوچھا۔ ہاتھ تو لائیں پھر بتاتی ہوں، صوفیہ نے کہا۔ ولی نے اپنا سیدھا ہاتھ صوفیہ کے ہاتھ پر رکھا
وعدہ کریں جب تک ہم واپس نہیں آتے نورا کو کچھ نہیں کہیں گے، صوفیہ نے کہا۔ مطلب؟ ولی ناسمجھی سے پوچھ بیٹھا۔ مطلب صرف یہ کہ وہ چاہے آپ کو جو مرضی کہے، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، صوفیہ نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ ولی نے صوفیہ کے تاثرات دیکھ کر کہا۔ کچھ ہے لالا جو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں ہے، اس لیے جب تک ہم واپس نہیں آ جاتے تب تک آپ کو صبر سے اور سمجھداری سے کام لینا ہے، صوفیہ نے کہا اور واپس پلٹ گئی، کیونکہ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہاں کھڑے ہونے کا مطلب مزید سوالوں کا سامنا کرنا ہے، اس لیے وہ اپنی بات کہہ کر واپس آ گئی۔ فضا نے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے نورا تھپتھپا کر گئی تھی۔ فضا کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ فضا نے وہیں سے قدم واپس لیے تھے کہ تبھی اس کی نظر دروازے کے پاس پڑے کنسول پر پڑی جس پر گجرے رکھے تھے۔ فضا نے ہاتھ بڑھا کر وہ گجرے وہاں سے اٹھائے تھے، تبھی ولی اندر داخل ہوا اور دروازے کے پاس کھڑی فضا کو دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا۔ تم یہاں؟ ولی نے فضا کو دیکھ کر پوچھا۔ حیران ہو رہے ہو مجھے یہاں دیکھ کر؟ فضا نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ تبھی ولی کی نظر فضا کے ہاتھ میں پکڑے گجروں پر پڑی تھی اور اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں، ولی نے کہا۔ کیا بتاؤ گے مجھے؟ ہاں بولو، یہ بتاؤ گے کہ میں ولی خان کسی سے شادی کر چکا ہوں؟ فضا نے چیخ کر کہا۔ آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو، تمہیں حقیقت کا نہیں پتہ، ولی نے فضا سے کہا۔ واہ، آرام سے؟ تم اب بھی مجھے آرام سے بات کرنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ اور مجھے سب پتہ ہے ولی خان، مجبوری میں کی گئی شادی اب تمہاری محبت بن چکی ہے، فضا نے ہاتھ میں پکڑے گجرے ولی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ فضا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور نورا سے شادی مجبوری تھی، تمہیں پانے کے لیے مجھے بابا جان کی بات ماننی پڑی، ولی نے فضا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے پانے کے لیے ولی؟ تم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے، اور وہ تمہاری 2 کوڑی کی بیوی میرے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے جاؤ میں نے تمہیں ولی دیا، اسے بتا دینا، میں بھیک میں ملی ہوئی چیز نہیں لیتی، اور تم ایک بات یاد رکھنا ولی خان کہ فضا لوگاری اسے چیٹ کرنے والوں کو برباد کرنے کا ہنر جانتی ہے، فضا نے غصے سے بھری اونچی آواز میں کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ فضا، ولی نے پکارا۔ ولی کی پکار پر فضا رکی تھی لیکن پلٹی نہیں۔ تمہیں ایک موقع اور دیتی ہوں ولی، جس دن اس لڑکی کو اپنی زندگی سے اور اس گھر سے نکال دو اس دن میرے پاس آ جانا، میں تمہیں پہلی جیسی ہی ملوں گی، فضا نے کہا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ فضا کے جانے کے بعد ولی نے اپنا ہاتھ پاس پڑے کنسول پر مارا تھا۔ زوبیہ اور اسفی کمرے میں منہ لٹکائے بیٹھے تھے جب احمد صاحب وہاں آئے۔ خیریت ہے؟ دونوں کے منہ پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ احمد صاحب نے دونوں کے اترے ہوئے منہ دیکھ کر کہا۔ اسفی اداس ہے اور میں اس اداسی میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں، زوبیہ نے کہا، جس پر اسفی نے گھور کر زوبیہ کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے اسفی کو؟ احمد صاحب نے دونوں کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ محبوبہ سے بات نہیں ہوئی اس لیے جناب کا منہ لٹکا ہوا ہے، زوبیہ نے کہا اور اٹھ کر باہر بھاگ گئی۔ بچوں، اسفی نے پیچھے سے شرما کر زوبیہ کو آواز دی، جس پر احمد صاحب نے کہکہا لگا دیا۔ پریشان مت ہو جوان، میں مذاق سمجھتا ہوں، احمد صاحب نے مسکرا کر اسفی سے کہا۔ بچوں بھی نا بس، خیر اب میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، اسفی نے کھڑے ہو کر کہا۔ آتے جاتے رہا کرو، زوبیہ خوش ہو جاتی ہے، اور امی کو بھی کہنا ہمارے لیے وقت نکال لیا کریں، احمد صاحب نے خوش اخلاقی سے کہا۔ کہہ دوں گا میں امی سے، لیکن اس بات پر آپ بھی ذرا نظر ثانی کریں، اسفی نے کہا۔ ہاں 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 ضرور، احمد صاحب نے کہا اور اسفی کو گلے لگا کر خدا حافظ کہا۔ اسفی کے جاتے ہی زوبیہ چائے کا کپ لے آئی تھی۔
اور احمد صاحب کے سامنے رکھا تھا اور پوچھا، چلا گیا اصفی؟ ہاں چلا گیا، احمد صاحب نے جواب دیا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ زوبیہ نے سوال کیا۔ تھکن سے بھرا، احمد صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ سر دبا دوں؟ زوبیہ نے کہا۔ ارے نہیں نہیں، احمد صاحب نے منع کیا، کل مہمان آ رہے ہیں گھر پر، تو اچھا سا کھانا تیار کر لینا، احمد صاحب نے کہا۔ کون آ رہا ہے؟ زوبیہ نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ تمہیں دیکھنے کوئی نہیں آ رہا، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، احمد صاحب نے زوبیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوہ اچھا اچھا، زوبیہ نے سکون کا سانس لیا، جس پر احمد صاحب نے مسکرا کر بیٹی کو دیکھا۔ شام کے سائے اسلام آباد پر چھا چکے تھے، ہر کوئی اپنے آشیانے کی طرف جا رہا تھا۔ آج کی شام ولی کو اپنے اوپر حاوی ہوتی محسوس ہو رہی تھی، عجیب بے چینی تھی، دل تھا کہ ڈھلتے سورج کی طرح ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اپنی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک طرف فضا اور شہزیب کی آوازیں اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھیں، اور دوسری طرف نورا کی خاموشی ولی کو چبھ رہی تھی۔ یا اللہ میرے دل کو سکون دے، ولی نے کہا اور اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا، لیکن پھر بھی سکون نہ ملنے پر ولی نے نیچے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ نورا نے نماز کے لیے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ آنسو مسلسل نورا کے گال بھگو رہے تھے۔ نورا نے ہاتھ کی پشت سے انہیں صاف کیا اور نیت باندھ لی، لیکن بے سود۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آنسوؤں نے تو جیسے ان آنکھوں سے دوستی کر لی ہے۔ تبھی ولی نورا کے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزرا تھا۔ ولی کو چوڑیوں کے کھنکنے کی آہٹ سنائی دی تھی۔ ولی کے قدم رکے تھے۔ ولی نہ چاہتے ہوئے بھی قدم واپس لے گیا اور عین نورا کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز پھر سے آئی۔ اس بار ولی نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوا۔ نورا کی پشت ولی کی جانب تھی۔ ولی نے چند قدم اور بڑھائے اور وہاں رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کالے رنگ کے حجاب میں لپٹا نورا کا چہرہ ولی کے دل کو اور بے چین کر گیا تھا۔ نورا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو ہاتھ میں اس کے باپ کی دی ہوئی کانچ کی رنگ برنگی چوڑیاں پھر سے کھنکی تھیں۔ ولی کی نظر نورا کے ہاتھوں پر ٹک گئی۔ دعا مانگتے ہاتھوں میں آنسو اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ولی نے حیرت سے نورا کے چہرے کو دیکھا، جو رب کی بارگاہ میں آنسوؤں سے تر تھا۔ ہاتھ اٹھاتی ہے جب وہ دعا کے لیے تو اس کی چوڑیوں کی آواز چار سو گونجنے لگتی ہے۔ لیکن ولی ان آنسوؤں کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تبھی ایک آواز ولی کی سماعتوں سے ٹکرائی، تمہاری بیوی پر پورا گاؤں عاشق ہے، اور اسی کے ساتھ ولی کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ تبھی ایک اور آواز گونجی تھی، تمہیں اس کی حالت پر رحم کیوں نہیں آتا؟ تبھی نورا نے اپنے دعا والے ہاتھ منہ پر پھیرے تھے اور جائے نماز اٹھا کر ولی کی طرف مڑی تھی۔ ولی بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، نظریں ہنوز نورا پر تھیں۔ یہ مت بھولنا کہ یہ لڑکی تمہارے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہے، ایک اور آواز ولی کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، اور اس کے بعد ولی کے تاثرات پل میں بدلے تھے اور اس نے باہر کی جانب رخ موڑا تھا۔ تبھی نورا نے ولی کو پکارا، آپ یہاں؟ ولی مڑا اور نورا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میرا گھر ہے، میں جب چاہے جہاں چاہے وہاں آ جا سکتا ہوں۔ آ گئے ہیں تو بیٹھ جائیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نورا نے کہا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ولی نے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ نورا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ولی کی کلائی تھامی تھی۔ نورا کی اس حرکت پر ولی نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی نورا کے ہاتھ سے چھڑوائی تھی، جس کے نتیجے میں نورا کا ہاتھ بیڈ کے فریم میں لگا تھا اور ساری کلائی کی چوڑیاں پل میں ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں اور کلائی زخمی ہو گئی۔ ولی نے پلٹ کر نورا کو دیکھا تھا اور کہا، تمہیں دیکھ کے لگتا ہے بہت معصوم اور پارسا ہو، تم اس قابل ہو کہ تم سے محبت کی جائے، لیکن حقیقت ہوتی ہے کہ تم جیسی گاؤں کی آوارہ لڑکیاں سب کے دلوں میں اترنا چاہتی ہیں اور دولت کی ہوس میں کسی معصوم کی جان بھی لے سکتی ہیں، اور یہ بھول ہے تمہاری نورا بشیر احمد کہ ولی خان کبھی تمہیں اپنے لمس کا احساس بھی ہونے دے گا۔ ترس جاؤ گی تم، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور یہی تمہاری سزا ہے، ولی نے غصے میں بلند آواز سے نورا سے کہا۔
نورا جو ولی کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی تھی ولی کی اس حرکت پر ہڑبڑا کر رہ گئی۔ نورا کی کلائی خون سے تر ہو چکی تھی لیکن ولی کے کہے گئے الفاظوں کی تکلیف کلائی کی تکلیف سے کئی زیادہ تھی۔ ولی کے خاموش ہونے کے بعد نورا نے 2 قدم ولی کی جانب بڑھائے تھے اور بولنا شروع کیا۔ یہ تمہاری بھول ہے ولی خان کہ میں تمہارے لمس کے لیے ترس جاؤں گی۔ تمہارے لمس کا احساس ہر وقت میری روح کو جھلسا کر رکھتا ہے۔ تمہارے الفاظ میں تمہارا لمس محسوس ہوتا ہے۔ تمہارے الفاظ کا لمس ہر وقت میری روح میں اذیت بن کر ناچتا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں تمہارے لمس کے لیے ترس جاؤں گی۔ کہتے ہوئے نورا کے لہجے میں سختی اور افسوس دونوں شامل تھے۔ آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو چکی تھیں اور آنسوؤں سے گال مسلسل بھیگ رہے تھے۔ کبھی کبھی واقعی محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ بھی لمس رکھتے ہیں۔ اکثر کوئی بات سن کر کوئی تحریر پڑھ کر دل کھل اٹھتا ہے۔ مسکراہٹ لبوں پر خود بخود سج جاتی ہے۔ کسی الفاظ پر تکلیف ہوتی ہے اور آنسو بے قابو ہو کر آنکھوں سے باہر آ جاتے ہیں اور کبھی بات پر دل دھڑک اٹھتا ہے اور نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ الفاظ بھی لمس رکھتے ہیں۔ الفاظ روح کا لمس ہوتے ہیں۔ الفاظ کے لمس کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ الفاظ کے لمس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ تبھی شاہ زیب اور سکینہ بھی وہاں پہنچے تھے۔ نورا کی کلائی سے رستا خون دیکھ کر سکینہ بی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ شاہ زیب نے ولی کو پکارا تھا۔ ولی! شاہ زیب کی آواز پر ولی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ شاہ زیب بھی ولی کے پیچھے بھاگا تھا۔ نورا وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ سکینہ بی بھاگ کر نورا کی طرف لپکی اور نورا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ کیسے ہوا نورا؟ سکینہ بی نے روتے ہوئے کہا۔ کانچ تھا نا سکینہ بی، ٹوٹ گیا، نورا نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ یا اللہ! سکینہ بی نے اپنا دوپٹہ کلائی پر باندھتے ہوئے کہا۔ ان زخموں کی فکر مت کریں، یہ زخم تکلیف نہیں دے رہے، ان کی فکر کریں جو نظر نہیں آ رہے لیکن تکلیف بہت دے رہے ہیں، نورا نے رو کر کہا۔ سکینہ بی نے نورا کو گلے سے لگایا اور پیٹھ سہلانے لگی۔ تو بہت ہمت والی ہے نورا، سکینہ بی نے کہا۔ ساری ہمت ساری طاقت جواب دے گئی ہے سکینہ بی، اب تو ہر سانس تکلیف دے رہا ہے، نورا نے روتے ہوئے کہا اور روتے روتے نورا کی ہچکی بن گئی۔ ولی نورا کے کمرے سے باہر کے ٹی وی لاؤنج میں آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اتنا غصہ کس بات پر آیا تھا۔ نورا کی سرخ آنکھیں اور کلائی ولی کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی تھیں۔ کیا میں اسے تکلیف دیتا آیا ہوں؟ کیا میری وجہ سے وہ اذیت میں ہے؟ ولی نے اپنے دونوں ہاتھ صوفے کے تیگ پر ٹکا کر کہا۔ تبھی شاہ زیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا۔ اپنے آپ کو کوسنا بند کرو ولی، تم نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا۔ وہ لڑکی اسی لائق تھی۔ جنہوں نے ہمارے اپنے ہم سے چھین لیے ان کا حشر تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہماری شرافت ہی تھی جو ابھی تک اسے برداشت کیا، شاہ زیب نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اس کی آنکھیں، ولی نے شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس طرح کے لوگوں کو تم نہیں جانتے ولی، یہ چھوٹے لوگ 4 آنسو دکھا کر سامنے والے کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں، شاہ زیب نے کہا۔ تبھی ولی نے بکھرے بالوں سے شاہ زیب کی جانب دیکھا۔ ریلیکس ہو جاؤ اور جا کر سو جاؤ، صبح تک بہتر محسوس کرو گے، شاہ زیب نے کہا۔ شاہ زیب کی بات سن کر ولی نے اوپر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اچھا ولی، ایک اور بات سنتے جاؤ، شاہ زیب نے ولی کو پکار کر کہا۔ جی، ولی نے پلٹ کر جواب دیا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے ایک کام سے گاؤں جانا ہے تو فکر مت کرنا، شاہ زیب نے کہا۔ شاہ زیب کی بات سن کر ولی نے محض سر ہلایا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا جبکہ شاہ زیب مسکراتے ہوئے نورا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سکینہ بی نے نورا کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بیڈ پر بٹھایا تھا۔ ہوا کیا ہے نورا، کچھ تو بتاؤ، سکینہ بی نے پانی کا گلاس نورا کے ہونٹوں سے لگا کر پوچھا۔ نورا نے 2 گھونٹ پانی پیا اور گلاس ہاتھ سے پیچھے کیا اور اپنے گال پر آئے آنسو رگڑ کر صاف کیے مگر بولی کچھ نہیں۔ نورا بچے، مجھے کچھ تو بتاؤ سہی کہ ہوا کیا ہے، آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی جو اتنا سب کچھ ہو گیا، سکینہ بی نے نورا کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ پریشان مت ہو سکینہ بی، یہ سب تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا،
نورا نے سکینہ بی کی طرف دیکھ کر کہا۔ نورا، مجھے لگتا ہے ہمیں بڑے سرکار کو سب بتا دینا چاہیے، سکینہ بی نے کہا۔ وہ حقیقت پر کبھی یقین نہیں کریں گے، نورا نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ میں گواہی دوں گی نورا، سکینہ بی نے جلدی سے کہا۔ حقیقت آپ جانتی نہیں ہیں تو گواہی کیسے دیں گی؟ نورا کی نظریں اپنی کلائی پر تھیں۔ کون سی حقیقت؟ سکینہ بی نے حیرت سے پوچھا۔ دعا کریں سکینہ بی کہ حقیقت سب پر آشکار ہو جائے، نورا نے کہا اور ساتھ ہی کچھ آنسو اس کی کلائی پر گرے تھے۔ میں زخم پر کچھ لگانے کے لیے لاتی ہوں، سکینہ بی نے بجھے بجھے انداز میں کہا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ تبھی شاہ زیب خان کمرے میں داخل ہوا۔ نورا نے رخ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ نورا کی آنکھوں میں شاہ زیب کے لیے صرف نفرت نظر آ رہی تھی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ شاہ زیب خان، نورا نے غصے سے کہا۔ میں تو صرف تمہارا زخم دیکھنے آیا تھا کہ کہیں زیادہ گہرا تو نہیں ہے، شاہ زیب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ غلط، تم یہاں صرف تماشا دیکھنے آئے ہو، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا شاہ زیب خان کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ نورا نے کھڑے ہو کر کہا۔ سچ کہا تم نے کہ میں یہاں صرف تماشا دیکھنے آیا ہوں، میں یہاں تمہاری ہار دیکھنے آیا ہوں، تمہارے منہ پر اس تماچے کے نشان دیکھنے آیا ہوں جو قسمت نے تب تمہارے منہ پر مارا ہے جب تم اپنا سب کچھ کھو چکی ہو، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز اور یہاں تک کہ اپنی محبت بھی، شاہ زیب خان نفرت سے کہتا ہوا نورا کی جانب بڑھا۔ نورا کی سرخ آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ نماز کے لیے لیا گیا دوپٹہ ڈھیلا ہو چکا تھا۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جشن مناؤ میری بربادی کا، جشن مناؤ اپنے انتقام کا، نورا کہتے ہوئے مزید شاہ زیب کے قریب ہوئی۔ جشن مناؤ اپنے قاتل ہونے کا شاہ زیب خان، آخری الفاظ نورا نے چبا چبا کر ادا کیے تھے اور نورا کے ان الفاظ نے شاہ زیب خان کا وجود ساکت کر دیا۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ تم شاہ زیب خان، تم میرے منہ پر محبت کا تماچا دیکھنے آئے تھے نا، یا اپنے منہ پر قاتل کی پھٹکار دیکھنے؟ نورا بول رہی تھی جب شاہ زیب خان نے دھاڑ کر اسے خاموش کروا دیا۔ نورا! تبھی سکینہ بھی وہاں آئی اور شاہ زیب کی آواز پر دہل کر رہ گئیں۔ آواز آہستہ شاہ زیب خان، آواز آہستہ، کیوں سب کو اپنا تماشا دکھانے کی اتنی جلدی ہے؟ تھوڑا صبر کر لو، بابا سرکار اور بیوی جان بھی آ جائیں پھر سب کو ایک ساتھ دکھانا، نورا نے آرام دہ انداز میں کہا۔ کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، شاہ زیب نے کہا اور واپس پلٹ گیا۔ جانتی ہوں میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن صوفیہ کی بات کو کوئی جھٹلائے گا بھی نہیں، نورا نے بلند آواز سے کہا جو شاہ زیب خان کو مکمل سنائی دی، لیکن شاہ زیب نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور باہر چلا گیا۔ باہر دروازے پر کھڑی سکینہ بی پر ذرا سی نظر ڈالی مگر کہا کچھ نہیں۔ شاہ زیب کے جانے کے بعد سکینہ بی تیزی سے اندر داخل ہوئی تھیں اور نورا کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، یہ اتنے غصے میں کیوں تھے اور تم ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ سکینہ بی نے کہا، جو لوگ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں سکینہ بی، جن کو اچھے برے اور صحیح غلط میں فرق نظر نہیں آتا، وہ اسی قابل ہوتے ہیں، نورا نے کہا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سکینہ بی نے نورا کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھا۔ ایک دن میں اس کی حالت قابل رحم لگنے لگی تھی۔ نورا کی یہ حالت دیکھ کر سکینہ بی کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ سکینہ بی نے نورا کے پاس بیٹھ کر اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اس پر لپٹا دوپٹہ کھولنے لگی۔ دوپٹہ کھول کر سکینہ بی نے زخم دیکھے تھے جو زیادہ گہرے نہیں تھے، لیکن کانچ کی چوڑیوں نے تقریباً ساری کلائی پر ہی نشان چھوڑے تھے۔ سکینہ بی نے زخموں پر لگانے والی ٹیوب کھولی اور دوا اپنی انگلی سے زخم پر لگانے لگیں۔ دوا لگاتے وقت سکینہ بی نے نورا کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جس پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ نورا، میں تیری ماں کی جگہ ہوں، میں تیرا دکھ سمجھ سکتی ہوں، تو مجھے تو بتا سکتی ہے کہ یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ سکینہ بی نے دوا لگاتے ہوئے پوچھا۔ سکینہ بی، ایک شخص کی بیوی اگر اسے اس کے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہو تو اس کے ساتھ یہی ہوگا نا، نورا نے بند آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ نورا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے اور تو نے ولی کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ سکینہ بی نے ایک اور سوال کیا۔ کچھ کہنے کے لیے ہی تو ہاتھ بڑھایا تھا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، نورا نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔
نورا تو ولی سے محبت کرنے لگی ہے؟ سکینہ بی نے اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی سوال کیا۔ نورا کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نورا بولی، سکینہ بی، سنا ہے محبت وحی کی طرح دلوں پر اترتی ہے۔ تو پھر یہ ہونے سے تو نہیں ہوتی نا؟ یہ تو خود بخود دلوں میں اپنا گھر کر لیتی ہے۔ نورا کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ پرسکون تھا۔ تو پھر؟ سکینہ بھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ نورا نے ان کی بات بیچ میں کاٹی اور بولنے لگی، مجھے محبت بھیک میں یا زبردستی نہیں چاہیے، میں محبت کی خوشی میں خوش ہوں۔ سکینہ بی، آپ بے فکر ہو جائیں اور آرام سے جا کر سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے، نورا نے کہا اور اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ سکینہ بی نے افسوس سے سر جھٹکا اور کمرے سے باہر آ گئی۔